بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 290 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی تلقی الملک من واحد بسببین مختلفین کی متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا ادَّعَ الشَّرَاءَ مِنْهُ أَحَدٌ سے لے کر أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَقْتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس الاختلاف فی تلقی الملک من واحد بسببین مختلفین، اس جنس کو کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ سابقہ درس میں بھی کچھ بیان ہو چکی، اس درس میں بھی چند فصول انشاءاللہ عبارت میں بیان کی جائیں گی۔ تو خلاصتاً ہم سارے کے سارے فصول یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ فصل نمبر 1، الشراء والہبہ مع القبض، کہ دو مدعیان ہیں، دونوں میں سے ایک شراء کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ہبہ مع القبض کا، تو صاحب شراء کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فصل نمبر 2، الشراء والصدقۃ مع القبض، کہ دو آدمی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک شراء کا مدعی ہے اور دوسرا صدقہ مع القبض کا مدعی ہے، تو صاحب شراء کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، الصدقۃ والہبۃ مع القبض، ایک شخص صدقہ کا مدعی ہے اور دوسرا ہبہ مع القبض کا، تو دونوں عقود چونکہ برابر ہے، اس لیے دونوں کے مابین میں نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، الشراء والرہن مع القبض، ایک شخص خریداری کا مدعی ہے اور دوسرا رہن مع القبض کا دعویٰ کرتا ہے، تو صاحب شراء کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، الشراء وادعاء المرأة المہر، کہ ایک چیز ہے، ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میں نے خریدی ہے، اور عورت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اس شخص نے مجھے بطور مہر دی ہے، تو اس صورت میں بھی دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 6، الرہن والہبۃ بلا عوض، ایک شخص رہن کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ہبہ بلا عوض کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 7، الرہن والہبۃ بشرط العوض، ایک شخص رہن کا مدعی ہے اور دوسرا ہبہ بشرط العوض کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے جو قابض ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا ادَّعَ أَحَدٌ الشِّرَاءَ مِنْهُ وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ، اور اگر کسی آدمی نے اس سے خریداری کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس پر اس کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کیا، تو دونوں برابر ہے۔ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ، اس لیے کہ دونوں قوت میں برابر ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک عقد معاوضہ ہے، بذات خود ملکیت ثابت کرتا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی الشراء اولا ولها علی الزوج القیمہ، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شراء مقدم ہے اور عورت کے لیے اس کے شوہر پر قیمت واجب ہے۔ لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقدیم الشراء، اس لیے کہ خریداری کو مقدم کرتے ہوئے دونوں بینہ پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اذ التزوج على عین مملوکۃ للغیر صحیح، اس لیے کہ غیر کے مملوکہ عین پر نکاح کرنا جائز ہے۔ وتجب قیمته عند تعذر تسلیمہ، اور اس کی حوالگی متعذر ہونے کے وقت اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ قال وَإِذَا ادَّعَ أَحَدٌ الشِّرَاءَ مِنْهُ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک عینی چیز ہے، مثلا گاڑی ہے، کسی کے قبضہ میں ہے، تو ایک آدمی نے اس پر دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی میری ہے، اور عورت نے دعویٰ کیا کہ قابض نے اس گاڑی کے عوض میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے مدعا پر بینات پیش کی۔ ابھی ہم کس کے بیانہ کو ترجیح دیں گے، تو اس میں اختلاف ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ عین دونوں کے مابین نصف نصف شریک ہوگی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خریداری اولا ہے۔
لاستوائهما فی القوت، یہاں سے صاحب ہدایہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور شراء دونوں قوت کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک عقد معاوضہ ہے اور بذات خود دونوں میں سے ہر ایک ملکیت ثابت کرتا ہے. ثبوت ملکیت ان دو عقود میں کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہے، لہذا جب قوت میں دونوں برابر ہے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی شراء کو مقدم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب شراء کے حق میں عین کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی گاڑی اس کو دے دی جائے گی. اور عورتیں بھی چونکہ اپنا دعویٰ بینہ سے منور کیا ہے، اس لیے اس کے حق میں گاڑی کی قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا. لأنه امکن العمل بالبینتین بتقدیم الشراء، امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بینہ چونکہ ایک حجت شرعیہ ہے، بقدر الامکان اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں بینات پر چونکہ عمل ممکن ہے، اس وجہ سے دونوں بینات کو مؤثر بنایا جائے گا اور قاضی صاحب دونوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. بئی طور کے شراء کو مقدم کر لیں گے، اس لیے کہ نکاح تو غیر کی مملوکہ چیز پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ جو شراء کا مدعی ہے، قابض نے یہ گاڑی اس کو فروخت کی ہو اور پھر عورت کے ساتھ اسی گاڑی پر نکاح کیا ہو، تو یہ نکاح درست ہے. اور گاڑی دینا چونکہ عورت کو دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کی ہے، تو جب عینی چیز جو نکاح میں متعین کی گئی ہے اس کا دینا متعذر ہو جائے تو اس کی قیمت واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا عورت کو گاڑی کی قیمت دے دی جائے گی. اس طور پر دونوں بینات پر عمل ہو جائے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَنِدَّى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالرَّهْنُ أَوْلَى وَهَذَا استحسان. اور اگر دونوں میں سے ایک نے رہن مع القبض کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہبہ مع القبض کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ قائم کیا تو رہن اولا ہے اور یہ استحسان ہے. وفی القیاس الہبۃ اولا لأنها تثبت الملک والرہن لا یثبته. اور قیاساً ہبہ اولا ہے اس لیے کہ ہبہ ملکیت ثابت کرتا ہے اور رہن ملکیت ثابت نہیں کرتا. وجہ الاستحسان ان المقبوض بحکم الرہن مضمون. وجہ استحسان یہ ہے کہ رہن کے طور پر قبض شدہ چیز مضمون ہے، وبحکم الہبۃ غیر مضمون، اور ہبہ کے طور پر قبض شدہ چیز غیر مضمون ہے. وعقد الضمان اقوی، اور ضمان کا عقد اقوی ہے. بخلاف الہبۃ بشرط العوض، برخلاف عوض کے شرط سے ہبہ کے. لأنہ بیع انتہاء، اس لیے کہ انتہا کے اعتبار سے بیع ہے. والبیع اولا من الرہن، اور بیع رہن سے مقدم ہے. لأنہ عقد ضمان یثبت الملک صورتا ومعنا، اس لیے کہ بیع ایسا عقد ضمان ہے کہ جو صورتاً اور معناً ملک ثابت کرتا ہے. والرہن لا یثبته الا عند الہلاک معناً، اور رہن ملک ثابت نہیں کرتا مگر ہلاکت کے وقت معناً لا صورتاً، نہ کہ صورتاً. فکذا الہبۃ بشرط العوض، پس اسی طرح عوض کے شرط سے ہبہ بھی. قال وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا. اس عبارت میں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک چیز پر دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، ایک نے رہن مع القبض کا اور دوسرے نے ہبہ مع القبض کا، اور دونوں نے اپنے اپنے مدعا پر بینہ قائم کیا. اب ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ تو یہاں پر دو جہات ہے، ایک جہت استحسان اور ایک جہت قیاس. استحساناً رہن کے مدعی کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور قیاساً صاحب الہبہ کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لأنها تثبت الملک، یہ قیاس کی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہبہ اقوی ہے رہن سے، بئی طور کے ہبہ مثبتہ للملک ہے. یعنی اگر عین موہوبہ پر موہوب لہو قبضہ کریں تو اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. اور جہاں تک عقد رہن کی بات ہے تو وہ مثبت للملک نہیں ہے. مرتہن اگرچہ عین مرہونہ پر قبضہ کرے لیکن اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے ہبہ اقوی ہے رہن سے اور ترجیح اقوی کو دی جاتی ہے. لہٰذا
جس شخص نے ہبہ کا دعویٰ کیا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وجہ الاستحسان، اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز رہن کے طور پر قبضہ کی گئی ہے وہ مضمون ہے، یعنی عقد رہن جو ہے وہ عقد ضمان ہے۔ اور جہاں تک ہبہ کی بات ہے تو عقد ہبہ وہ عقد ضمان نہیں ہے، ہبہ کے طور پر جس چیز پر قبضہ کیا جائے وہ غیر مضمون ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ عقد ضمان اقوی ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے رہن اقوی ہے بنسبت ہبہ کے، تو اقوی کو ترجیح دی جائے گی، اور جو شخص رہن کا مدعی ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اوپر مذکورہ حکم جو ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ہبہ بلا عوض ہو، اور اگر ہبہ میں عوض کی شرط لگائی جائے تو اس صورت میں بہر صورت ہبہ مقدم ہے رہن سے، کیونکہ ہبہ بالعوض ابتداء تبرع ہے اور اپنے انتہا کے اعتبار سے بے ہے، والبیع اولا من الرہن، اور بے جو ہے وہ رہن سے مقدم ہے، اس لیے کہ بے ایسا عقد ضمان ہے کہ وہ صورت اور مانند دونوں اعتبار سے ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ والرہن لا یثبتہ، اور جہاں تک رہن کی بات ہے تو رہن ملک ثابت نہیں کرتا مگر عین مرہونہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں، معنی کے اعتبار سے نہ کہ صورتاً۔ معنی کے اعتبار سے زمان ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے زمان ثابت ہوتا ہے۔ فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، تو جب بے رہن سے مقدم ہے تو بے بشرط العوض بھی چونکہ انتہا کے اعتبار سے بے ہے، اس وجہ سے ہبہ بشرط العوض بھی رہن سے مقدم ہوگا، اور جو شخص ہبہ بشرط العوض کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بینہ کو ترجیح دے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ، اور اگر دو غیر قابض آدمیوں نے ملکیت اور تاریخ پر بینہ قائم کیا، وصاحب التاریخ الاقدم اولا، تو پہلی تاریخ کا صاحب مقدم ہوگا، لأنه اثبت انه اول المالکین، اس لیے کہ اس نے ثابت کیا کہ دونوں میں سے وہ پہلا مالک ہے، فلا يتلقى الملک الا من جہته، لہذا ملکیت حاصل نہیں کی جائے گی مگر اس کی طرف سے، ولم يتلقى الاخر منه الملک، اور دوسرے نے اس سے ملکیت حاصل نہیں کی۔ قال ولو ادعى الشراء من واحد، اگر دونوں نے ایک آدمی سے شراء کا دعویٰ کیا، معناه من غیر صاحب الید، مطلب اس کا ہے کہ غیر قابض سے، وأرخ وأقام البینۃ علی التاریخین، اور دونوں نے تاریخ بیان کی اور تاریخوں پر بینہ قائم کیا، فالاول اولا، تو پہلی تاریخ کا صاحب مقدم ہوگا، لما بینا انہ اثبتہ فی وقت لا منازع له فیہ، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے اپنی ملکیت ایسے وقت میں ثابت کی کہ جس وقت اس میں اس کا کوئی منازع نہیں ہے۔ قال وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے قبضے میں مثلا موبائل ہے، دو آدمیوں نے اس پر دعویٰ کیا، دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ موبائل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور 10 تاریخ کو میں نے یہ موبائل اس سے خریدا ہے، اور دوسرا بھی کہتا ہے کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں اور 11 تاریخ کو یہ موبائل میں نے اس سے خریدا ہے۔ تو ابھی جو شخص 10 تاریخ کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مقدم ہوگا دوسرے مدعی کے بنسبت، اور قاضی صاحب اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، لأنه اثبت انه اول المالکین، اس لیے کہ اس شخص نے بینہ سے ثابت کیا کہ ان دونوں میں سے پہلا مالک میں ہوں، یعنی یہ جو دعویٰ کرتا ہے اور میں ان دونوں میں مقدم میں ہوں، میں پہلا مالک بنا ہوں۔ تو ابھی اس موبائل کی جو ملکیت ہے وہ اسی کی طرف سے دوسرے کی طرف منتقل ہوگی، اسی ملکیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسرے مدعی نے یہ ملکیت اس سے حاصل نہیں کی ہے بلکہ قابض کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے ملکیت حاصل کی ہے، لہٰذا اس کا دعویٰ غیر معتبر ہوگا اور بینہ مرجوحہ ہوگا، اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ قال ولو ادعى الشراء من واحد، یہ الگ مسئلہ ہے کہ دو آدمیوں نے ایک آدمی سے تلقی ملک کا دعویٰ کیا، اور حال یہ ہے کہ جس سے وہ تلقی ملک کا دعویٰ کرتے ہیں مبی اس کے قبضہ میں نہیں، کسی اور کے قبضہ میں ہے، اور دونوں مدعیان نے اپنے اپنے مدعا پر بینہ قائم کیا، تبھی دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اسبق بالتاریخ کون ہے، تو جو اسبق بالتاریخ ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ
وہ اپنی ملکیت ایسے وقت میں ثابت کرتا ہے کہ اس وقت میں اس کا کوئی منازع نہیں ہے، لہٰذا اسبق بالتاریخ کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔